بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے محمد ارقم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا جمعہ کے دن انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات روتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی حدیث ہے؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ باقی ایک اور سوال ہے کہ لوگوں میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ قارون خزانے کی چابی 70 اونٹوں میں لا دی جاتی تھی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بس یہ ایسے ہی اڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ایسا کوئی کتنے اونٹوں میں لگتی تھی، ایسا بھی کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اور آگے ہے کہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو دھکا دے، قارون زمین میں دھس رہا تھا، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد مانگی کہ ہمیں یہ سب چیزیں اصل میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی روایات میں کہیں پر ہوں۔ باقی اس طرح کی حدیثوں سے اس کا ثبوت نہیں، بس اتنا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قرآن میں صرف اتنی بات ہے کہ اس کو دھسایا گیا۔ باقی اس کے خزانے کی مقدار کتنی تھی، چابیاں کتنی تھیں، اور اس کا ذکر ایسا کوئی وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ خالد علی یہ پوچھتے ہیں کہ خدمت میں عرض قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھنے کے بعد درود پڑھنا چاہیے۔ نماز میں اور خطبے میں تو پڑھنا جائز ہی نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ البتہ نماز سے باہر پڑھنا افضل ہے، پڑھنا چاہیے۔ فرض اور واجب تو نہیں قرار دیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرا نام سنا ولم یصلی علیہ، اور مجھ پر درود نہیں بھیجی، اس پر وعید آئی ہے۔ اور باقی اس میں تو حکم ہے کہ صلو علیہ کہ حضور پر درود بھیجو، تو حضور پر درود تو آدمی نماز میں بھی بھیجتا ہے، دعاؤں میں بھی آدمی پڑھتا ہے، ویسے بھی درود شریف کی تسبیحات پڑھتا ہے، تو بعض لوگوں نے اس کو نماز سے جوڑ دیا ہے۔ باقی اس میں ائمہ کا بھی اختلاف ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جب جب نام سنیں تب درود پڑھے۔ بعض ائمہ کے ہاں یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور کیونکہ امر جو ہے وہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کے اور بھی امام کرخی، امام شافعی، اس طرح کے جو اختلافات بھی ہیں کہ کسی کے ہاں زندگی میں ایک بار ہے، کسی کے ہاں ہر مرتبہ ہے، اور کسی کے ہاں خالی نماز میں اس کا تعلق ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں جو ہے وہ اگر یہ آیت پڑھی جائے تو خطبہ اور نماز کے علاوہ آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ محمد عزیر یہ پوچھتے ہیں کہ شیعہ کا نکاح پڑھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر ماضی میں کبھی پڑھا لیا تو ایمان و نکاح کا کیا حکم ہے؟ شیعوں کے تعلق سے سارے شیعہ، ایسا نہیں کہ ہر شیعہ کافر ہو، مخصوص شیعوں کے جو عقائد ہوتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اگر کسی نے شیعہ کا نکاح سنی سے پڑھا ہے تو یوں ہی غلط ہے، اور اگر شیعہ کا نکاح شیعہ سے پڑھا دیا تو اس سے ایمان نہیں جائے گا۔ یہ تو ایک ایسا ہی ہے کہ کوئی غیر مسلم آپ سے کہہ دیں میاں بیوی آئیں دو جوڑے، اور آپ سے کہہ دیں کہ ہم پھیرے لگانے کے بجائے ہم آپ سے نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا حرج؟ آپ پڑھا دیجئے۔ اس میں ان کو مسلمان سمجھ کے نہیں پڑھا رہے، لیکن اگر وہ ہمارے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور یہ بالکل ایسے ہی کہ کوئی غیر مسلم کہے بھائی ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کہ پڑھو ہی شوق سے۔ اگر کہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں دین کا، تو اس جز میں اتفاق ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر کسی نے پڑھا بھی دیا تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں مسلمان سمجھ کے نہیں پڑھا رہا۔ کوئی بھی غیر مسلم ہمارے طریقے کو اگر اپنانا چاہے جزوی طور پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جزوی طور پر وہ اپنا لے۔ منظر عالم جالون انہوں نے ایک فوٹو بھیجا ہے اور اس میں سوال کیا ہے۔ فوٹو جو ہے اس میں دقت آ جاتی ہے۔ اس میں جو انہوں نے فوٹو بھیجا ہے وہ اختلافات کے قبیل سے ہے، اور ہمارے چینل میں اس طرح کے جوابات نہیں دیے جاتے، خاص طور سے ان حالات میں کہ دیوبندی، بریلوی اور غیر مقلد، اور جب تک کہ وہ بالکل باطل فرقہ، گمراہ فرقہ نہ ہو۔ باقی پچھلی باتوں کو ادھیڑنے سے اور اس سے ملت کو ابھی تک نہ کچھ ملا ہے اور نہ آگے ملے گا، اس لیے ایسے سوالات نہ ہی بھیجیں تو اچھا ہے، اور ایسے سوالات بھیجیں گے بھی تو ان کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ عبداللہ نانوتوی انہوں نے ایک فوٹو بھیجا، پوچھا ہے کہ مفتی صاحب آج کل بکثرت دعا لوگ مانگتے ہیں، یعنی جملہ امراض شفا اور دائمی صحت، حالانکہ یہ حرام ہے، اس کی مزید وضاحت فرمائی جائے۔ اچھا سوال ہے یہ۔ ان کا منشا یہ ہے کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بیمار ان کو
صحت عاملہ، صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرما، اور تمام امراض سے شفا عطا فرما۔ انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دیا اس میں ایک یہ بھی حرام ہے کہ ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ بیماریاں تو لگی ہی رہتی ہیں، اور ہمیشہ تو کہ ہمیشہ بیمار نہ ہو تو ایک دائمہ کا مطلب تو قیامت تک ہو جائے گا، گویا مرنے کا یقین نہیں ہے، یا یہ کہ موت تک کبھی کوئی بیماری نہ لگے تو یہ تو فالتو سی چیزیں لگ رہی ہیں۔ اصل میں اس کا جواب یہ کہ یہ سب تعبیرات ہوتی ہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام نے مانگا اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اے اللہ ہم کو عافیت عطا فرما۔ بیماری سے شفا کا نام ہی عافیت ہے۔ تو الفاظ بدلے ہوئے ہیں، تعبیر بدلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی جب اللہ سے مانگتا ہے تو دائمہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قیامت تک وہ کبھی زندہ رہے اور قیامت تک کبھی بیمار نہ ہو، یا موت تک کبھی بیمار نہ ہو۔ منشا یہ نہیں ہوتا۔ منشا صرف یہ ہوتا ہے کہ جتنے دن اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، کسی کا محتاج نہ بنائے، عافیت کے ساتھ ہم زندہ رہیں، یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے الفاظ کو عرف عام کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے عرف عام میں اس کا چلن ہو جاتا ہے، وہاں پر فقہی نزاکت و فقہی الفاظ اور وہ نوک و پلک مراد نہیں ہوتے، بلکہ مراد اصل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ۔ گویا یوں کا سمجھ لیجئے کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ کا ہی ترجمہ وسعت کے ساتھ یہ ترجمہ کر دیا گیا کہ اللہ ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یہ اسی کے ایک ترجمانی کر دی گئی ہے۔ باقی کاملہ، عاجلہ، مستمرہ یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ عاجلہ اللہ کی شان میں گستاخی، جیسے کہ اللہ فوراً دیجئے شفا، بعد میں نہیں، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ دائمہ ہمیشہ شفا، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ تمام امراض سے بھی، لیکن یہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ تعبیر ہے، اسی عافیت کا گویا ایک مفہوم ہے۔ عافیت کی ترجمانی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے اور کسی کا محتاج نہ بنائے، بس یہ منشا ہوتا ہے، کسی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا نہ ہو، محتاج نہ بنائے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کبھی نزلہ بھی نہ ہو، کبھی چوٹ بھی نہ لگے، کبھی ٹھوکر بھی نہ لگے، یہ منشا نہیں ہوتے، تو مقدرات ہیں، ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا منشا صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنائے، ایسی بیماری نہ ہو کہ لوگ ہم سے اکتائیں، پریشان حال ہوں اور دوسروں پر ہم زحمت اور عذاب اور پریشانی کا ذریعہ بن جائیں۔